الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حمد محمود کے در جملہ سور شد بانوار محمد جلوہ گر راد دار کن تو کنزن مقصین پردہ دار عالم باطن مان ہر کے وحد ہم نشینی با خدا اون نشینت در حضور اولیاء بگرداب بلا افتادہ کشتی ضعیفان عشق کس طرح تو پشتی بحق خواجہ عثمان ہرونی مدد کنیا خواجہ معین الدین چشتی مدد کنیا خواجہ قطب الدین چشتی مدد کنیا خواجہ فرید الدین چشتی مدد کنیا خواجہ علاء الدین چشتی مدد کنیا خواجہ نظام الدین چشتی میرا سید پیر یا میرے پیر و مرشد قبلہ صوفی صاحب سرکار بحق دستگیر ان اللہ و ملائکاتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما با آواز بلند درود پاک کا نذرانہ پیش کیجیے جزاک اللہ جی۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذالک من الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین۔ سچا میرا مالک اور سچا میرا خالق جو کہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے اور مالکوں کا مالک ہے، سوائے اس وحدہ یکتا کے کوئی عبادت کے لائق نہیں، وحدہ لا شریک ہے، رحیم بھی ہے، غفور بھی ہے اور کریم بھی ہے، اور سچے اس کے پیارے نبی پیارے حبیب احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کی آج ہم ذکر اور میلاد کی محفل پاک میں شریک ہیں۔ تو آپ اپنی بھی حاضری لگوائیں اور مجھے بھی حاضری لگوانے کا موقع دیں، خود بھی بارگاہ مصطفیٰ میں منظور نظر ہو جائیں اور مجھے بھی منظور نظر ہونے کا موقع دیں۔ یہ آج ہمارا بالۂ کرم کہ ہم آج سرکار دو عالم مختار کل عالم نبی الحرمین امام القبلتین محبوب دو عالم فخر دو عالم تاجدار عرب و عجم تاجدار مدینہ وجہ تخلیق کل کائنات کی محفل پاک میں شریک ہیں، اور دعا گو ہوں اللہ کی بارگاہ میں کہ اللہ ہمیں آج کی محفل کی برکات سے استفادہ ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور جتنے بھی غلامان مصطفیٰ و غلامان گنج شکر بالخصوص غلام مرتضیٰ صاحب، محمد رضوان صاحب، محمد عثمان چشتی، محمد ذیشان، محمد زمان اور بھی جتنے دوست احباب نے آج کے بزم کو سجانے میں حصہ لیا، وہ واقعی مبارک حقدار کہ انہوں نے حضور کے ذکر کی اتنی ذوق اور شوق والی محفل کا انعقاد کیا۔ میں زیادہ ٹائم نہیں لوں گا، چند گزارشات پیش کروں گا، اس کے بعد اجازت لے لوں گا۔
जितनी देर आप ज़ौक़ से बैठेंगे बोलूँगा, और जिधर लगा कि आपका ज़ौक़ ख़त्म हो गया है उधर मौजू का वाइंड अप कर दूँगा और माइक को छोड़ दूँगा। आज पाक वतन से आपके लिए पैगाम मोहब्बत, पैगाम इत्तेहाद, पैगाम अमन और पैगाम फरीद लेकर आया हूँ। आगे मैंने कुरान की जिस आयत को गोश गुजार किया, कुल इन कुंतुम तुहिब्बुनल्लाह फत्ताबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह। आज का मेरा मौजू जो मैं पाक वतन से आपके लिए लेकर आया हूँ, आज का मेरा मौजू है मोहब्बत रसूल, इश्क रसूल के हजूर से मोहब्बत कैसे की जाती है, मोहब्बत किससे की जाती है और क्यों की जाती है, और मोहब्बत के लवाज़मात क्या हैं, और मोहब्बत के जो लवाज़मात हैं वो क्या हैं। कुल इन कुंतुम तुहिब्बुनल्लाह फत्ताबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह। दोस्तों, अल्लाह पाक फरमाते हैं कुल इन कुंतुम तुहिब्बुनल्लाह, ऐ मेरे नबी आप मेरे हर उस बंदे तक मेरा ये पैगाम पहुंचा दें। कुल फरमा दीजिए, ऐ नबी आप मेरे हर उस बंदे तक मेरा ये पैगाम पहुंचा दें कि जो मेरा होना चाहता है। ऐ नबी जो मेरा होना चाहता है, यानी जो मेरे करीब आना चाहता है, मेरा मुकर्रब बनना चाहता है, मेरा वली बनना चाहता है, मेरा दोस्त बनना चाहता है, ऐ नबी आप हर उस बंदे तक मेरा ये पैगाम पहुंचा दें कि जो होना मेरा चाहता है, नबी पहले वो आपका हो जाए, नबी पहले वो आपका हो जाए। कुल इन कुंतुम तुहिब्बुनल्लाह फत्ताबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह। ऐ मेरे नबी आप हर उस बंदे तक मेरा ये पैगाम पहुंचा दें कि जो होना मेरा चाहता है पहले वो आपका हो जाए। ऐ नबी जब वो शख्स आपका हो जाएगा, आपकी सुन्नत को मजबूती से थाम लेगा, आपके अहकामात को मान लेगा, आपकी शरीयत को पकड़ लेगा, आपके दरबार का मकबूल आदमी बन जाएगा, तो फिर उस शख्स को और मेरे पास आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। युहब्बिबकुमुल्लाह, मैं अल्लाह खुद उसको अपना प्यारा बना लूंगा, मैं अल्लाह खुद उसको अपना। नारे तकबीर, नारे रिसाल, नारे हैदरी, अल्लाह मोहम्मद चार यार हाजी ख्वाजा कुतुब फरीद। नबी हर उस बंदे तक मेरा ये पैगाम पहुंचा दें कि जो होना मेरा चाहता है पहले वो आपका हो जाए। जो होना मेरा चाहता है, यानी जो मेरा दोस्त बनना चाहता है, मेरा मुकर्रब बनना चाहता है, मेरे करीब आना चाहता है, मेरा वली बनना चाहता है, नबी जो होना मेरा चाहता है पहले वो आपका हो जाए। ऐ नबी जब वो शख्स आपका हो जाएगा, आपकी सुन्नत को थाम लेगा, अहकामात को मान लेगा, दरबार का मकबूल आदमी ठहर जाएगा, तो फिर उस शख्स को और मेरे पास आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। युहब्बिबकुमुल्लाह, मैं अल्लाह खुद उसको अपना प्यारा बना लूंगा, मैं अल्लाह खुद उसको अपना प्यारा बना लूंगा। आज का मौजू मोहब्बत रसूल, इश्क रसूल। मौजू को शुरू करने से पहले एक बात बताता चलो, याद रखिएगा कि दुनिया के चप्पे चप्पे पे हुस्न मौजूद है, दुनिया के चप्पे चप्पे पे हुस्न मौजूद है। अगर हुस्न होगा तो मोहब्बत भी होगी और मोहब्बत करने वाले भी होंगे। अगर कोई इंसान हुस्न का दावा तो करता लेकिन मोहब्बत का दावा नहीं करता, तो उसके पास आंखें तो मौजूद है लेकिन आंखों के अंदर नूर मौजूद नहीं है। अगर कोई इंसान हुस्न का दावा करता लेकिन मोहब्बत का दावा नहीं करता, उसके पास दिल मौजूद नहीं है बल्कि गोश्त का एक लोथड़ा मौजूद है। याद रखिएगा हर इंसान को मोहब्बत होनी ही होनी है, हर इंसान को मोहब्बत होनी ही होनी है। वो किसी शायर ने क्या खूब फरमाया कि तुम ना मानो मगर ये हकीकत है, इश्क इंसान की जरूरत है। उनकी महफिल में बैठकर तो देखो जिंदगी कितनी खूबसूरत है, उनकी महफिल में बैठ कर देखो जिंदगी कितनी खूबसूरत है। हर इंसान को याद रखिएगा मोहब्बत होनी ही होनी है, हर इंसान को मोहब्बत होनी ही होनी है। दोस्तों याद रखिएगा मोहब्बत दो ही चीजों से की जाती है, मोहब्बत दो ही चीजों से की जाती है। मोहब्बत या तो फना से की जाती है या बका से की जाती है। मोहब्बत या तो फना से की जाती है या बका से की जाती है। अगर इंसान फानी से मोहब्बत करता है तो फना हो जाता है, और बाकी से मोहब्बत करता है तो बका पा लेता है।
اگر انسان فانی سے محبت کرتا ہے، فانی سے، تو وہ فنا ہو جاتا ہے، اور اگر انسان باقی سے محبت کرتا ہے تو بقا پا لیتا ہے۔ محبت دو ہی چیزوں سے، یا فنا سے یا بقا سے۔ اگر فانی سے محبت کرے گا تو فنا ہو جائے گا، باقی سے محبت کرے گا تو بقا پا لے گا۔ فنا اور بقا کے علاوہ ایک اور بھی ایسی چیز کائنات میں موجود ہے جس سے انسان محبت کر سکتا ہے۔ دوستو، محبت یا تو جمال سے کی جاتی ہے یا کمال سے کی جاتی ہے۔ محبت یا تو صاحب جمال سے کی جاتی ہے یا صاحب کمال سے کی جاتی ہے۔ پوچھنے والے پوچھ لیتے ہیں کہ ارے بھائی، جمال سے محبت کیسے کی جاتی ہے اور کمال سے محبت کیسے کی جاتی ہے؟ پہلے بتاتا چلوں کہ جمال سے محبت کیسے کی جاتی ہے۔ ہم اکثر اب بات کرتے ہیں کہ فلاں آدمی بڑا خوبصورت آدمی ہے، اس کا چہرہ 14ویں کے چاند سے بھی زیادہ روشن ہے، بڑا خوبصورت آدمی ہے، اگر کوئی اس کے پاس بیٹھ جائے تو اٹھنے کو دل نہیں کرتا۔ یہ تو ثابت ہو گیا جمال سے محبت۔ اور کمال سے محبت کیسے کی جاتی ہے کہ فلاں آدمی ہے، MNA کا بیٹا ہے، اس سے ریلیشن بنا لو، تعلق بنا لو، کل کو تھانہ کچہری میں کام آئے گا، کل کو یہ ہمارے کام آئے گا، تو یہ کمال سے محبت ثابت ہو گئی۔ دوستو، محبت دو ہی چیزوں سے کی جاتی ہے۔ محبت یا تو صاحب جمال سے کی جاتی ہے یا صاحب کمال سے کی جاتی ہے۔ اور بتاتا چلوں، میرے مصطفیٰ کی ذات فقط وہ ذات ہے جو نہ ہی جمال میں ثانی رکھتی ہے اور نہ ہی کمال میں ثانی رکھتی ہے۔ میرے مصطفیٰ کی ذات فقط وہ ذات ہے جو نہ ہی صاحب جمال میں اپنا ثانی رکھتی ہے اور نہ ہی صاحب کمال میں اپنا ثانی رکھتی ہے۔ اور اگر اس کائنات میں اور سب سے زیادہ محبت کی گئی ہے تو وہ میرے مصطفیٰ کریم کی ذات ہے۔ دنیا کی تخلیق سے لے کر آج تک اور آج سے لے کر قیامت تک اگر سب سے زیادہ محبت کی گئی ہے یا محبت کی جائے گی تو وہ فقط میرے مصطفیٰ کریم کی ذات ہے، وہ فقط میرے مصطفیٰ کریم کی ذات ہے۔ امام احمد رضا خان بریلوی علیہ رحمت آپ فرماتے ہیں، آؤ محبت اس سے کرو جس کا حسن اللہ کو بھی بھا گیا۔ آؤ محبت اس سے کرو جس کا حسن اللہ کو بھی بھا گیا۔ محبت دو ہی چیزوں سے، یا صاحب جمال سے یا صاحب کمال سے۔ میرے مصطفیٰ کی ذات فقط وہ ذات ہے جو نہ ہی جمال میں اپنا ثانی رکھتی ہے اور نہ ہی کمال میں اپنا ثانی رکھتی ہے۔ اور اگر اس کائنات میں سب سے زیادہ محبت کی گئی ہے تو وہ میرے مصطفیٰ کی ذات ہے۔ سبحان اللہ۔ پوچھنے والے پوچھ لیتے ہیں کہ یہ تو بتا دیا کہ محبت جمال سے یا کمال سے، اور اگر سب سے زیادہ محبت کی گئی ہے تو مصطفیٰ کی ذات سے کی گئی ہے، اور یہ بھی بتا دیا کہ مصطفیٰ کی ذات وہ ذات ہے جو نہ ہی جمال میں ثانی رکھتی ہے نہ ہی کمال میں اپنا ثانی رکھتی ہے۔ اس کو لوجک سے ثابت کیجئے، حدیث کی روشنی سے اس بات کو ثابت کیجئے۔ تو آؤ حضور کے صاحب جمال کو حدیث کی روشنی سے ثابت کرتا ہوں۔ بخاری میں موجود ہے، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ اگر میرے مصطفیٰ کریم صبح کے وقت اپنے گھر سے باہر آ جاتے تو سورج کی روشنی مصطفیٰ کے آگے مدھم ہو جاتی، سورج کی روشنی مصطفیٰ کے آگے مدھم ہو جاتی۔ اور اگر میرے مصطفیٰ رات کو گھر سے باہر آ جاتے تو چاند کی چاندنی میرے مصطفیٰ کے آگے مدھم ہو جاتی۔ سورج سے زیادہ منور چہرہ میرے مصطفیٰ کا، چاند سے زیادہ منور چہرہ میرے مصطفیٰ کا۔ میرے امام احمد رضا خان بریلوی علیہ رحمت آپ کیا خوب فرماتے ہیں، خورشید تھا کس دور پر کیا بڑھ کے چمکا تھا قمر، بے پردہ جب وہ رخ ہوا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، بے پردہ جب وہ رخ ہوا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ اگر مصطفیٰ اپنے گھر سے باہر آتے اور اپنے مکھڑے سے اور پردے کو ہٹا لیتے تو سورج کو دیکھنے والے سورج کو بھول جاتے اور چاند کو دیکھنے والے چاند کو بھول جاتے، سورج کو دیکھنے والے سورج کو بھول جاتے اور چاند کو دیکھنے والے چاند کو بھول جاتے۔ اور سورج سے زیادہ منور چہرہ میرے مصطفیٰ کا اور چاند سے زیادہ منور چہرہ میرے مصطفیٰ کا۔ بخاری میں موجود ہے، جابر فرماتے ہیں، حضرت جابر فرماتے ہیں کہ 14ویں کی رات تھی، میں مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں حاضر ہوا، مصطفیٰ اپنی نشستگاہ پہ تشریف فرما تھے، مصطفیٰ کریم نے سرخ رنگ کی داڑھی دار چادر پہنی ہوئی تھی۔ جابر فرماتے ہیں جب میں مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو میری نظر اچانک مصطفیٰ کے مکھڑے پہ چلی گئی،
میری نظر اچانک مصطفیٰ کے مکھڑے پہ چلی گئی اور میں نے مصطفیٰ کے مکھڑے کو غور سے دیکھنا شروع کر دیا۔ جابر فرماتے ہیں پھر کیا ہوا کہ اچانک میری نظر آسمان پر چاند کی طرف چلی گئی۔ اچانک نظر آسمان پر چاند کی طرف چلی گئی۔ جابر فرماتے ہیں پہلے میں نے مصطفیٰ کو دیکھا، پھر میں نے چاند کو دیکھا۔ پہلے میں نے مصطفیٰ کریم کے مکھڑے کو دیکھا، پھر میں نے چاند کو دیکھا۔ پہلے میں نے مصطفیٰ کے مکھڑے کو دیکھا، پھر میں نے چاند کو دیکھا۔ جابر فرماتے ہیں اس رب کعبہ کی عزت کی قسم، اور مصطفیٰ کے مکھڑے کا نور چاند کی روشنی سے زیادہ منور دکھائی دے رہا تھا۔ جو مصطفیٰ کے مکھڑے کا نور تھا نا، نورانی چہرہ تھا مصطفیٰ کریم کا، جو اس کا نور تھا وہ چاند کی روشنی سے بھی زیادہ منور دکھائی دے رہا تھا، زیادہ نورانی دکھائی دے رہا تھا۔ تو میں نے حدیث سے ثابت کر دیا کہ میرے مصطفیٰ کے جمال میں کوئی بھی ثانی نہیں ہے، اور اب حدیث سے ثابت کروں گا کہ میرے مصطفیٰ کا کمال میں بھی کوئی ثانی نہیں ہے، کمال میں بھی کوئی ثانی نہیں ہے۔ حضرت خبیب آپ کے والد ایک دفعہ بیمار ہو گئے، اللہ نے آنکھوں کی روشنی کو واپس لے لیا، سارے حکیموں نے جواب دے دیا، ڈاکٹروں نے جواب دے دیا۔ حضرت خبیب رسول کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اس انداز سے حاضر ہوئے کہ میں نے خالی ہاتھ واپس نہیں جانا، اپنے والد کی صحت کو ساتھ لے کے جانا ہے۔ میں نے خالی ہاتھ نہیں جانا، والد کی آنکھ کو ٹھیک کروا کے لے کے جانا ہے۔ حضرت خبیب رسول کی بارگاہ میں آ گئے، خبیب رسول کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے، عرض کی کہ حضور میرا والد آپ سے بڑی محبت کرتا ہے، بڑی محبت کرتا ہے، اللہ نے اس کی آنکھ کی روشنی کو واپس لے لیا، مہربانی فرمائیں میرے والد کی صحت کو ٹھیک کر دیجئے، میرے والد کو صحت یاب فرما دیجئے۔ خبیب فرماتے ہیں کہ ابھی میں نے اپنے زبان سے یہ الفاظ ادا کیے ہی ہیں کہ حضور نے اپنا ہاتھ یوں اپنے لعاب دان سے لگایا اور بعد میں وہ لعاب دان میرے والد کی آنکھ پہ لگا دیا۔ ابھی وہ لعاب دان میرے والد کی آنکھ پہ لگایا ہی ہے کہ اللہ نے میرے والد کی آنکھ کو بالکل ٹھیک کر دیا، اللہ نے والد کی آنکھ کو بالکل ٹھیک کر دیا۔ ٹائم شورٹ ہے تو اگر میں حضور کے کمالات پہ صرف بات کرتا جاؤں تو 1.5-2 گھنٹے گزر جائیں گے، حدیث کی انبار ہیں، لیکن صرف میں 1 سے 2 حدیث ہر بات پہ گوش گدار کروں گا، اس کے بعد اجازت لے لوں گا۔ تو میں نے حدیث سے ثابت کر دیا کہ میرے مصطفیٰ کی ذات فقط وہ ذات ہے جو نہ ہی جمال میں ثانی رکھتی ہے اور نہ ہی کمال میں ثانی رکھتی ہے، نہ ہی جمال میں اپنا ثانی اور نہ ہی کمال میں اپنا ثانی رکھتی ہے۔ اچھا میں نے ثابت کر دیا کہ محبت کس سے کی جاتی ہے اور کیسے کی جاتی ہے لوجک کے ساتھ۔ میں نے آگے گوش گدار بات کی تھی کہ محبت کے کچھ لوازمات بھی ہیں، تقاضے بھی ہیں۔ ہم جس کو دیکھیں لمبی لمبی داڑھی رکھی ہو، لمبے لمبے بال رکھے ہو، جبہ پہننا ہو، دستار پہنی ہو، ہم کہتے ہیں یہ عاشق رسول ہے۔ جو عمرہ کر کے واپس آ جائے ہم کہہ دیتے ہیں یہ جی عاشق رسول ہے، حضور سے بڑی محبت کرتا ہے۔ دوستو محبت کے کچھ لوازمات ہیں، محبت کے کچھ تقاضے ہیں۔ اگر تو کسی انسان کے اندر وہ لوازمات موجود ہوں گے تو وہ عاشق کہلوانے کا حقدار ہوگا، اگر ایک بھی تقاضا موجود نہ ہوا تو وہ عاشق کہلوانے کا حقدار بالکل بھی نہیں ہوگا۔ محبت کا ٹوٹل 7 لوازمات ہیں، 7 تقاضے ہیں محبت رسول کے، عشق رسول کے۔ محبت رسول کا جو پہلا تقاضا ہے وہ کیا ہے؟ ادب مصطفیٰ، حضور کا ادب۔ یاد رکھیے گا محبت میں ادب کا ہونا بہت ضروری ہے۔ محبت کا پہلا تقاضا ادب مصطفیٰ، محبت کا دوسرا تقاضا اتباع رسول، حضور کی سنت کو مضبوطی سے تھامنا۔ محبت کا تیسرا تقاضا ہر عبادت کی بنیاد میرے مصطفیٰ کریم کو سمجھنا، مصطفیٰ کا وسیلہ ماننا۔ محبت کا چوتھا تقاضا انسان کو حضور کے معاملے میں غیرت مند ہونا چاہیے، غیرت مند ہونا چاہیے مصطفیٰ کریم کے معاملے میں۔ محبت رسول کا 5واں تقاضا انسان جس سے محبت کرتا ہے اس کا ذکر بھی کثرت سے بلند کرے۔ اگر انسان مصطفیٰ کریم سے محبت کرتا ہے تو مصطفیٰ کا ذکر بھی کثرت سے بلند کرنا پڑے گا۔ محبت کا چھٹا تقاضا کہ محبت رسول جوڑتی ہے توڑتی نہیں ہے۔ یاد رکھیے کہ جو حضور سے محبت ہے نا یہ جوڑنے کا کام کرتی ہے، توڑنے کا کام نہیں کرتی۔ محبت کا 7واں اور آخری تقاضا اگر انسان مصطفیٰ کریم سے محبت کرتا ہے تو اس کو مصطفیٰ کی ذات میں فنا بھی ہونا پڑے گا،
فنا فی رسول، یہ محبت کا ساتواں اور آخری تقاضا ہے۔ محبت کا جو پہلا تقاضا ہے وہ ہے ادب مصطفیٰ۔ محبت میں ادب کا ہونا بہت ضروری ہے، اور ویسے بھی ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں سے۔ دوستو سورہ نور کی آیت نمبر 63 میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میرے مصطفیٰ سے ایسے ہم کلام نہ ہونا جیسے آپس میں بات کرتے ہو، کیونکہ یہ میرے مصطفیٰ کریم کا در ہے، کسی کی ماسی کا در نہیں ہے۔ میرے مصطفیٰ سے ایسے ہم کلام نہ ہونا جیسے آپس میں بات کرتے ہو۔ میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں اپنی آوازوں کو لائٹ رکھنا، مدھم رکھنا، اونچا مت کرنا۔ سورہ حجرات میں اللہ فرماتے ہیں کہ میرے مصطفیٰ کو الٹے نام سے مت پکارنا، میرے مصطفیٰ کریم کو الٹے نام سے مت پکارنا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے مصطفیٰ کو ایسے پکارا جیسے آپس میں ہم کلام ہوتے ہو، یا مصطفیٰ کی بارگاہ میں اپنی آواز کو اونچا رکھا، یا مصطفیٰ کو الٹے نام سے پکارا، تو میں اس کے سارے اعمال کو تباہ و برباد کر دوں گا۔ میں اس کے سارے اعمال برباد کر دوں گا، اور سارے اعمال اس کے منہ پر واپس پھینک دوں گا۔ اس کے سارے اعمال اس کے منہ پر واپس پھینک دوں گا۔ اور ذرا صحابہ سے پوچھتے ہیں کہ صحابہ ادب کے معاملے میں کتنی احتیاط کیا کرتے تھے۔ ایک دفعہ حضرت عباس سے کسی نے سوال کیا کہ حضور آپ بڑے ہیں کہ مصطفیٰ کریم بڑے ہیں؟ حضور آپ بڑے، سمپل سا سوال تھا کہ مصطفیٰ کریم بڑے۔ حضرت عباس فرماتے ہیں سوال کرنے والے اور سوال کرنے والے، اگرچہ اس دنیا میں پہلے پیدا میں ہوا تھا لیکن بڑے پھر بھی مجھ سے میرے مصطفیٰ ہیں۔ اگرچہ دنیا میں پیدا پہلے میں ہوا تھا لیکن بڑے پھر بھی مجھ سے میرے مصطفیٰ ہیں۔ ادب مصطفیٰ یاد رکھیے گا، ادب بہت ضروری ہے محبت میں۔ محبت کا دوسرا تقاضا اتباع رسول، حضور کی سنت کو مضبوطی سے تھامنا۔ بخاری میں موجود حضور نے فرمایا کوئی شخص اس وقت تک ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنی خواہشات کو میرے فرمودات کے تابع نہ کر دے، اپنی خواہشات کو میرے احکامات کے تابع نہ کر دے۔ کوئی شخص اس وقت تک ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ ایک دفعہ میرے مصطفیٰ صحابہ کی مجلس میں تشریف فرما تھے، صحابہ کی مجلس میں حضور نے فرمایا میرے صحابیوں، میں قیامت کے دن اپنے ایک ایک امتی کی شفاعت کروں گا، اپنے ایک ایک امتی کو اس کے ہاتھ سے پکڑ کر جنت میں لے کے جاؤں گا، ماں سوائے ایک قسم کے لوگوں کے۔ بخاری میں موجود ہے، ماں سوائے ایک قسم کے لوگوں کے۔ صحابہ پریشان ہو گئے، عرض کی حضور وہ کون سی قسم کے لوگ ہیں؟ فرمایا جن لوگوں نے انکار کیا، جن لوگوں نے انکار کیا، حدیث کے الفاظ ہیں، جن لوگوں نے انکار کیا۔ حضور نے انکار کیا تھا؟ فرمایا جن لوگوں نے میری شریعت کو مضبوطی سے نہ تھاما، جن لوگوں نے میرے احکامات کو نہ مانا، میں روز حشر کے دن ان کی شفاعت نہیں کروں گا، ان کو ان کے ہاتھ سے پکڑ کر جنت کے اندر نہیں لے کے جاؤں گا۔ اور ذرا صحابہ سے پوچھتے ہیں کہ صحابہ حضور کے احکامات کو کتنا مانتے تھے اور حضور کی شریعت کو اتنی مضبوطی سے تھامتے تھے۔ بخاری میں موجود حضور کا دربار لگا ہوا ہے، حضور اپنی نشست گاہ پہ تشریف فرما ہیں۔ ایک صحابی مصطفیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوا، حاضر ہو کر حضور کے ہاتھ کا بوسہ لینے کے لیے جب اس نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا، سلام عقیدت پیش کرنے کے لیے جب ہاتھ آگے بڑھایا تو میرے مصطفیٰ نے اس صحابی سے سلام نہیں لیا، ہاتھ کو پیچھے کر دیا۔ صحابی سے سلام نہیں لیا، ہاتھ پیچھے کر دیا۔ صحابی پریشان ہو گیا کہ یار مجھ سے کیا غلطی ہو گئی ہے کہ مصطفیٰ کریم نے سلام نہیں لیا؟ یہ ہاتھ تو وہ ہاتھ ہے جو منافقوں سے بھی سلام لے لیتا ہے، جو کافروں سے بھی سلام لے لیتا ہے، لیکن مجھ سے کیا خطا ہو گئی کہ حضور نے سلام نہیں لیا، ہاتھ پیچھے کر لیا؟ صحابی نے یہ سوچ کر رونا شروع کر دیا، زور و قطار سے رونا شروع کر دیا، ہاتھ باندھ کر کہ میرے مالک مجھ سے کیا غلطی ہو گئی ہے؟ آج تک آپ نے کبھی ایسا رویہ کسی کے ساتھ بھی اختیار نہیں کیا، تو آپ نے اپنا ہاتھ پیچھے کیوں موڑ لیا؟ حضور نے فرمایا میرے صحابی تو نے اپنے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی پہنی ہوئی ہے، سونے کی انگوٹھی پہنی ہوئی ہے، اس لیے میں نے تجھ سے سلام نہیں لیا، ہاتھ اپنا پیچھے کھینچ لیا۔
उस साहबी ने फौरन अंगूठी को तारा और जमीन पर फेंक दिया। इतनी देर में हजूर उठ के अपने महल में तशरीफ ले गए। सहाबी ने जोरों कतार से रोना शुरू कर दिया कि मुस्तफा नाराज हो गए हैं। उस साहबी के साथ एक और भी साहबी बैठा था, उसने कहा साहबी रो मत। ओ सहाबी रो मत, मुस्तफा ने अंगूठी तुझे पहनने से रोका है। मुस्तफा ने यह तो नहीं फरमाया कि अंगूठी अपनी बीवी को ना दे, चल उठ और जाके अंगूठी को उठा ले और बाद में अपनी बीवी को दे दे, खुश हो जाएगी। अगर बीवी को नहीं देना चाहता बेच डाल, जो पैसे हासिल होंगे उनको अपने कारोबार में डाल ली। उस साहबी ने रोते हुए जवाब दिया, ओ मेरे साहबी अपनी दुकान को यहीं पे बंद कर ले, और जो काम मेरे मुस्तफा को पसंद नहीं है मैं उस काम पर थूकता भी नहीं हूँ। जो काम मेरे मुस्तफा। अल्लाहु अकबर। नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, मोहम्मद चार यार हाजी ख्वाजा पसंद नहीं है मैं उस काम पर थूकता भी नहीं हूँ। दोस्तों वो एक सहाबी था। अगर सारी दुनिया के वली ओलिया कुतुब अब्दाल इकट्ठे हो जाए ना तो एक सहाबी की पाँव के मैल के बराबर भी नहीं है। सहाबी की पाँव के मैल के बराबर भी नहीं है। सहाबी ने कोई गलत कारी नहीं की थी, छोटा सा अमल किया था, बारगाह मुस्तफा में पकड़ में आ गया। अगर एक सहाबी पकड़ में आ सकते हैं तो हम किस बात की मूली हैं? हम आजकल नमाज भी नहीं पढ़ते, झूठ भी बोलते हैं, अमानत में ख़यानत भी करते हैं, कारोबार में दो नंबरी भी करते हैं, शराब भी पीते हैं, ज़ना भी करते हैं, बल्कि हर वो काम करते हैं जिसे शरीयत रोकती है, और फिर हम कहते हैं हमें कोई पूछने वाला नहीं है। अगर एक सहाबी की ज़ात पकड़ में आ सकती है तो हम किस बात की मूली हैं? मोहब्बत का दूसरा तकाजा अत्बाए रसूल, हजूर की सुन्नत को मजबूती से थामना। मोहब्बत का तीसरा तकाजा हर इबादत की बुनियाद मेरे मुस्तफा को समझना, मेरे मुस्तफा करीम को वसीला मानना। बुखारी में मौजूद है, एक दफा सदीक अकबर मेरे मुस्तफा करीम के हुक्म पर मस्जिद नबवी में मुस्तफा करीम के मसल्ले पर नमाज पढ़ा रहे थे, अमामत करवा रहे थे कि अचानक हजूर मस्जिद नबवी में दाखिल हो गए और सहाबा ने हाथों पे हाथ मारना शुरू कर दिया। ऐसे हाथों पे हाथ मारना शुरू कर दिया। हाथों से हाथ मारने से क्या मुराद थी कि छम 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 आमदे मुस्तफा मरहबा मरहबा, आमदे मुस्तफा, आमदे मुस्तफा। सदीक अकबर नमाज पढ़ा रहे हैं, हजूर अचानक मस्जिद में तशरीफ लेके आते हैं तो साहबा हाथों पे वो हाथ मारना शुरू कर देते हैं और मेरे सदीक अकबर मसल्ला छोड़ते हैं और नमाज से पीछे हट जाते हैं। तो नमाज के बाद वो मेरा मुस्तफा फरमाते हैं, और सदीक अकबर तूने मसल्ला क्यों छोड़ा था, तू नमाज पढ़ाता रहता। तो सदीक अकबर अर्ज करते हैं, मेरे आका अबू कहाफा के बेटे की इतनी औकात नहीं कि मोहम्मद तशरीफ ले आए और वो मसल्ले पे खड़ा होकर नमाज पढ़ाता रहे। मेरे आका अबू कहाफा के बेटे की इतनी औकात नहीं कि कमली वाला तशरीफ ले आए और अबू कहाफा का बेटा मसल्ले पे खड़ा होकर नमाज पढ़ाता रहे। एक दफा हजरत उमर फरूक हजर अस्वद को चूम रहे थे। किसी ने सवाल किया, हजूर आप हजर अस्वद को क्यों चूम रहे हैं? क्या आप जन्नत को हासिल करना चाहते हैं या आपके गुनाह बहुत ज्यादा है, गुनाह को कम करवाने के लिए चूम रहे हैं? हजरत उमर फरूक फरमाता, सवाल करने वाले उस रब की इज्जत की कसम, ना तो मैं हजर अस्वद को और जन्नत के हसूल के लिए चूमता हूँ, ना ही अपने गुनाह कम करवाने के लिए चूमता हूँ, और मैं तो हजर अस्वद को इसलिए चूमता हूँ कि इसको मेरे मुस्तफा करीम भी चूमते हैं। किसको? बुखारी में मौजूद एक दफा सदीक अकबर सरकार के हुक्म से मस्जिद नबवी में नमाज पढ़ा रहे थे। जिस किसी ने उम्रा किया उसको पता होना चाहिए ये मस्जिद है और इसके बिल्कुल ऑपोजिट साइड पे सरकार का महल है, सरकार का महल है। सदीक अकबर नमाज पढ़ा रहे हैं, हजूर अचानक अपनी बालकोनी पे आते हैं, बालकोनी के पर्दे को बेनकाब करते हैं और सदीक अकबर की तरफ देखना शुरू कर देते हैं। और दोस्तों मेरे सदीक अकबर और काबे से मुंह हटाते हैं और काबे के काबे की तरफ मुंह कर देते हैं।
کعبے سے منہ ہٹایا میرے مصطفیٰ کی جانب منہ کر دیا۔ سبحان اللہ۔ سوال کرنے والے اکثر سوال کر لیتے ہیں کہ پیر صاحب فلاں محفل میں ایک مولوی آیا تھا، ملا آیا تھا، اس نے ہمیں بتایا کہ اگر نماز میں مصطفیٰ کا خیال آ جائے تو نماز نہیں ہوتی، تو نماز نہیں ہوتی۔ حضور رہنمائی فرمائے۔ تو میں اکثر جاہل لوگوں کو جواب دیتا ہوں، اکثر ان جاہل لوگوں کو جواب دیتا ہوں کہ تم یہ بات ہم سے تو پوچھتے ہو، ذرا صدیق اکبر سے بھی تو پوچھو نا۔ ہم سے تو پوچھتے ہو اور ذرا صدیق سے بھی پوچھو نا، اور جنہوں نے کعبے سے منہ ہٹا لیا اور کعبے کی جانب منہ کر لیا۔ تو دوستو صدیق اکبر کا جواب بھی یہی تھا اور ہمارا جواب بھی یہی ہے کہ سروں کا اور قبلہ کعبہ ہونا چاہیے اور دلوں کا قبلہ گنبد خضرا ہونا چاہیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، شان مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ۔ سروں کا قبلہ کعبہ اور اس دل کا قبلہ گنبد خضرا ہونا چاہیے۔ لوگ کسی شاعر نے کیا خوب فرمایا کہ نہ میں مست ہوں نہ الست ہوں، مجھے میں کدے کی خبر نہیں۔ سبحان اللہ۔ نہ میں مست ہوں نہ الست ہوں، مجھے میں کدے کی خبر نہیں۔ آقا تیرے نام نے مجھے وہ نشہ دیا، آقا تیرے نام نے مجھے وہ نشہ دیا، مجھے ہر نشے سے بچا لیا۔ آقا تیرے نام نے مجھے وہ نشہ دیا، مجھے ہر نشے سے بچا لیا۔ میں ریپیٹ کرنے لگا ہوں، نہ میں مست ہوں نہ الست ہوں، مجھے میں قدے کی خبر نہیں۔ آقا آپ کے نام نے مجھے وہ نشہ دیا، مجھے ہر نشے سے بچا لیا۔ یہی میرا ذوق جنون ہے، یہی میرے عشق کا راز ہے۔ آقا تیری یاد میں میرا جھومنا میری حج ہے، میری نماز ہے۔ آقا تیری یاد میں میرا جھومنا میری حج ہے، میری نماز ہے۔ تو محبت کا تیسرا تقاضا، ویسے تو اگر میں ایک تقاضے پہ حدیث سناؤں تو انبار لگ جائیں گے، لیکن دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، ٹائم کافی ہو چکا ہے، بس ایک سے دو حدیث صرف۔ اب تھک تو نہیں گئے نا، ذوق ہے نا آپ کا؟ سبحان اللہ۔ اچھا، محبت کا چوتھا تقاضا، انسان کو حضور کے معاملے میں غیرت مند ہونا چاہیے۔ سبحان جب حضور کے نموز پر بات آ جائے نا تو کسی بات کا انتظار نہیں کرنا چاہیے، اگر جان بھی دینی پڑے تو فوراً جان کا نذرانہ رسول کی بارگاہ میں پیش کر دینا چاہیے۔ بخاری میں موجود ایک دفعہ حضرت عبداللہ بن رواح فرماتے کہ ایک دفعہ میں اور مصطفیٰ کریم سفر پر گامزن تھے۔ مصطفیٰ کریم سواری پہ تشریف فرما تھے، ہمارا سفر شروع ہو گیا کہ رستے میں اچانک ہمارے سامنے ایک منافق سے ہو گیا۔ جب منافق نے دیکھا کہ مصطفیٰ کریم کی سواری تشریف لے کے آ رہی ہے تو منافق نے اپنے چہرے کو کپڑے سے ڈھانپ لیا، کور کر لیا اور آواز لگائی کہ نعوذ باللہ مصطفیٰ کریم کی سواری سے بدبو آ رہی ہے، حضور کی سواری سے بدبو آ رہی ہے۔ بخاری میں موجود ہے، حضرت عبداللہ بن رواحہ نے اپنی تلوار کو فوراً دینے سے باہر نکال لیا اور فرمایا منافق اپنی زبان کو یہیں پہ بند کر لے، اور تو کہتا ہے کہ مصطفیٰ کی سواری سے بدبو آ رہی ہے، مصطفیٰ کی سواری سے بدبو آ رہی ہے، اور مصطفیٰ کا مقام تو بڑا اونچا مقام ہے، اور اس سواری کا پیشاب بھی جو سے اعلیٰ عرفہ ہے۔ لفظ پیشاب بخاری میں استعمال ہوا، جو سواری کا پیشاب ہے نا وہ بھی جو سے اعلیٰ عرفہ ہے۔ تو انسان کو حضور کے معاملے میں غیرت مند ہونا چاہیے۔ محبت کا پانچواں تقاضا، انسان جس سے محبت کرتا ہے اس کا ذکر بھی کثرت سے بلند کرے، اس کا ذکر بھی کثرت سے بلند کرے۔ ایک دفعہ کسی نے مجنون سے سوال کیا، مولانا جلال الدین رومی فرماتے ہیں، مجنون سے کسی نے سوال کیا، مجنون تو ریت پہ لیلا لیلا کیوں لکھتا ہے؟ جواب ملا، مجھے لیلا کا ذکر سکون دیتا ہے، مجھے میری لیلا کا ذکر سکون دیتا ہے۔ مولانا جلال الدین رومی علیہ رحمت آپ فرماتے ہیں اگر ایک مجنون کو اس کی لیلا کا ذکر اتنا سکون دیتا ہے کہ وہ ریت پہ لیلا لیلا لکھی جا رہا ہے، تو ذرا سوچئے ایک امتی کو اس کے سرکار کا ذکر کتنا سکون دے گا، ایک امتی کو اس کے نبی کا ذکر کتنا سکون دے گا۔ تو جو انسان مصطفیٰ سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے تو اس کو مصطفیٰ کا ذکر بھی کثرت سے بلند کرنا پڑے گا۔ محبت کا چھٹا تقاضا کہ حضور کی محبت جوڑتی ہے توڑتی نہیں ہے۔ یاد رکھیے گا، جو حضور سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے نا وہ جوڑنے کا کام کرے، توڑنے کا کام نہ کرے۔
کائنات میں ہر چیز کی محبت توڑ دیتی ہے انسان کو، ہر چیز کی لالچ اور محبت توڑ دیتی ہے۔ فور ایگزامپل پیسے کی محبت توڑ دیتی ہے۔ اگر دو سگے بھائی کاروبار میں حصہ ڈال لیں تو کل کو ایک دوسرے کے مخالف ہو جائیں گے کہ اس نے میرے ساتھ 2 نمبری کر لی۔ پیسے کی محبت توڑ دیتی ہے۔ عورت کی محبت توڑ دیتی ہے۔ عورت ایک وہ پیار کرنے والے دو ہوں، دونوں ایک دوسرے کے جانی دشمن بن جائیں گے۔ دنیا میں ہر چیز کی محبت توڑ دیتی ہے، لیکن دوستو میرے مصطفیٰ کی محبت واحد وہ محبت ہے جو جوڑتی ہے، توڑتی نہیں ہے۔ اگر ایک شخص مصطفیٰ سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے تو دوسرا شخص اس کا جانی دشمن نہیں بن جاتا، بلکہ وہ کوشش کرتا ہے کہ میں اس شخص سے بھی زیادہ مصطفیٰ سے محبت کروں، میں اس سے بھی زیادہ مصطفیٰ کریم سے محبت کروں۔ تو ثابت ہوا حضور کی محبت جوڑتی ہے، توڑتی نہیں ہے۔ محبت کا ساتواں اور آخری تقاضا کہ اگر کوئی انسان مصطفیٰ سے محبت کرتا ہے تو مصطفیٰ کی ذات میں فنا بھی ہونا پڑے گا، فنا فی رسول۔ لیکن یاد رکھیے گا، فنا فی رسول ہونے سے پہلے انسان کو فنا فی شیخ ہونا پڑتا ہے۔ میں شیخ کامل کی بات کر رہا ہوں، آج کل میں پیروں کی بات نہیں کر رہا۔ فنا فی رسول ہونے سے پہلے انسان کو فنا فی شیخ ہونا پڑتا ہے، بعد میں اس کا شیخ کامل اس کو فنا فی رسول بھی بنا دیتا ہے، فنا فی رسول بھی بنا دیتا ہے۔ مولانا جامی آپ نے کیا خوب فرمایا، مولانا جامی فرماتے ہیں کہ کاش میں مولوی نہ ہوتا، کاش میں مولوی نہ ہوتا، اور کاش میں پیر بھی نہ ہوتا، اور کاش میں ابن آدم بھی نہ ہوتا، اور کاش میں مصطفیٰ کی گلی میں پھرنے والا کتا ہوتا اور جس کا نام جامی ہوتا، تو وہ منظر کتنا حسین ہوتا۔ کاش میں مدینے میں پھرنے والے کام کا کتا ہوتا، کاش میں ملا نہ ہوتا، کاش میں پیر بھی نہ ہوتا، کاش میں انسان ہی نہ ہوتا، کاش میں ابن آدم ہی نہ ہوتا، کاش میں حضور کی گلی میں پھرنے والا ایک عام سا کتا ہوتا جس کا نام جامی ہوتا، تو وہ منظر کتنا حسین ہوتا۔ فنا فی رسول، رسول کی بارگاہ میں انسان کو فنا ہونا پڑے گا۔ یاد رکھیے گا کہ حضور کی بارگاہ میں اپنی عقل کے گھوڑے نہیں دوڑانے چاہیے، اپنی عقل کو استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ حدیث میں موجود ہے، حج کی ایام تھے، مصطفیٰ مینا میں تشریف فرما تھے، حضور نے اپنے صحابی سے سوال کیا، صحابی سے سوال کیا کہ صحابی مجھے یہ بتا کہ اس شہر کا نام کیا ہے، اس شہر کا نام کیا ہے؟ صحابی نے عرض کی حضور مجھے نہیں پتا۔ چلیے بتا ہم یہاں پہ کرنے کے آئے ہیں، میرے آقا مجھے نہیں پتا۔ چلیے بتا مہینہ کون سے، آقا مجھے نہیں پتا۔ ساتھ بیٹھا صحابی نے کہا تجھے یہ بھی نہیں پتا شہر کا نام مکہ ہے اور ہم یہاں پہ حج ادا کرنے کے لیے آئے ہیں؟ تو صحابی نے جواب دیا، صحابی ہم مصطفیٰ کی بارگاہ میں اپنی عقل کے گھوڑے نہیں دوڑاتے، اگر کسی چیز کو دیکھتے ہیں تو مزاج یار دیکھتے ہیں کہ یار کا مزاج کیا ہے۔ اگر کسی چیز کو دیکھتے ہیں تو مزاج یار دیکھتے ہیں کہ یار کا مزاج کیا ہے۔ مجھے پتا تھا کہ شہر کا نام مکہ ہے، مجھے پتا تھا کہ ہم یہاں پہ حج ادا کرنے کے لیے آئے ہیں، لیکن اگر میرے مصطفیٰ فرما دیتے کہ شہر کا نام مکہ نہیں اور مدینہ ہے تو میں بھی کہتا یا رسول اللہ واقعی مدینہ ہے۔ اگر مصطفیٰ فرما دیتے کہ یہ مہینہ حج کا نہیں رمضان کا، تو میں بھی کہتا میرے آقا واقعی رمضان کا مہینہ ہے۔ ہم مصطفیٰ کی بارگاہ میں عقل کے گھوڑے نہیں دوڑاتے، اگر کسی چیز کو دیکھتے ہیں تو مزاج یار دیکھتے ہیں کہ یار کا مزاج کیا ہے۔ یاد رکھیے گا ہر نبی کی امت نے اپنے نبی سے پیار کیا، ہر نبی کی امت نے۔ حضرت موسیٰ کی امتیوں نے بھی موسیٰ سے پیار کیا، وعدہ بھائی بھی کی۔ جب جنگ کا وقت قریب آیا نا، میں قرآن سنا رہا ہوں، وعدہ بھائی بھی کی کہ حضور ہم بھاگیں گے نہیں، آپ کا ساتھ دیں گے۔ جیسے جیسے وقت قریب آتا گیا ساری امتی بھج گئے، نس گئے، سارے بھاگ گئے۔ ہر نبی کی امتی نے اپنے نبی سے پیار کیا، لیکن جو پیار میرے مصطفیٰ کے غلاموں نے میرے مصطفیٰ سے کیا ان کا ثانی کوئی بھی نہیں ہے، ان کا ثانی کوئی بھی نہیں ہے۔ امام محمد رضا کے خوب فرماتے ہیں کہ خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ تو جو پیار حضور کے اصحاب نے، حضور کے عشاقان نے حضور سے کیا، کوئی بھی ثانی نہیں ہے۔ موسیٰ کی باری ساری امتی بھاگ گئے، لیکن فتح مکہ کے موقع پر ایک ایسا مقام آیا، ایسا مقام آیا
حضور نے فرمایا اگر کوئی صحابی گھر واپس جانا چاہے تو جا سکتا ہے. بعض صحابی ایسے ہیں ان کے گھروں کے دروازے کھلے ہیں، اوپن ہیں، بیویاں اکیلی ہیں، بچے اکیلے ہیں، مائیں اکیلی ہیں، اگر کوئی گھر واپس جانا چاہے تو جا سکتا ہے. ان صحاب کی آنکھ سے آنسو جاری ہو گئے اور عرض کی میرے آقا ہم موسیٰ کی امتیوں جیسے نہیں ہیں کہ جب مصیبت کا وقت آئے تو بھاگ جائیں. میرے آقا ہمارا تو جینا بھی آپ کے ساتھ ہے، ہمارا مرنا بھی آپ کے ساتھ ہے. آقا ہمارا تو جینا بھی آپ کے ساتھ ہے، ہمارا مرنا بھی آپ کے ساتھ ہے. جب مکہ فتح ہو گیا نا، فتح مکہ کے بعد میرے مصطفیٰ واپس آئے، جو جتنے بھی صحابیات تھے ساری استقبال کے لیے باہر چلی گئی، ساری باہر چلی گئی. سین کچھ ایسا تھا، منظر ایسا تھا، صحابہ آگے تھے، مصطفیٰ کی سواری تھوڑی سی پیچھے تھی، صحابیات باہر کھڑی تھی. جب صحابیات نے دیکھا نا کہ ہمیں تو مصطفیٰ کی سواری نظر نہیں آ رہی تو وہ پریشان ہو گئی کہ کہیں کسی نے مصطفیٰ کو کچھ کر تو نہیں دیا، حضور کو کہیں کچھ ہو تو نہیں کیا. جب صحابہ نے دیکھا نا کہ بیبیاں تو باہر کھڑی ہیں، صحابیات باہر کھڑی ہیں، تو کسی صحابی نے کہا کہ بی بی تو یہاں پہ کیا کر رہی ہے؟ اور تیرا بیٹا تو جنگ میں مر گیا ہے. اس نے کہا یہ نہ بتاؤ میرا بیٹا مر گیا ہے، مجھے یہ بتاؤ کہ میرے مصطفیٰ کیسے ہیں. کسی نے کہا بی بی تو یہاں کیا کر رہی ہے؟ اور تیرا باپ جنگ میں مر گیا ہے. اس نے کہا یہ نہ بتاؤ باپ مر گیا ہے، یہ بتاؤ مصطفیٰ کہتے ہیں. کسی نے کہا بی بی تو یہاں کیا کر رہی ہے؟ اور تیرا بھائی جنگ میں مر گیا ہے، اس کے کفن دفن کی تیاری کر. اس نے کہا یہ نہ بتاؤ بھائی مر گیا ہے، یہ بتاؤ میرے مصطفیٰ کہتے ہیں. کتنی دیر میں اور میرے مصطفیٰ بھی آ جاتے ہیں. صحابیات عرض کرتی ہیں حضور اگر آپ ہیں تو ہم ہیں، اگر آپ نہیں تو کچھ بھی نہیں. حضور اگر آپ ہیں تو ہم ہیں، اگر آپ نہیں تو کچھ بھی نہیں. ایک دفعہ نا صدیق اکبر کو کافروں نے پکڑ لیا، خوب مارا کہ تم مصطفیٰ کا ساتھ کیوں دیتے ہو، ساتھ چھوڑ ڈالو. اتنا مارا سر سے خون بہنا شروع ہو گیا. آخری بات ہے، سر سے خون بہنا شروع ہو گیا. مارتے گئے صدیق بے ہوش ہو گئے، بے ہوشی کے عالم میں باہر پھینک دیا. جب ہوش آیا نا تو ہوش میں آتے صدیق اکبر نے یہ نہیں کہا کہ میرے یہاں تک خون نہیں کر رہا ہے، کوئی حکیم کو لے آؤ، ڈاکٹر کو لے آؤ، کوئی پٹی کر دے. ہوش میں آتے صدیق اکبر نے یہ نہیں کہا. ہوش میں آتے صدیق اکبر نے سب سے پہلا سوال کیا پوچھا کہ مجھے کوئی یہ بتا دو کہ میرے مصطفیٰ کریم کیسے ہیں، مجھے یہ بتا دو میرے حضور کیسے ہیں. اتنی دیر میں حضور بھی آ گئے. حضور بھی آ گئے. حضور نے فرمایا صدیق تو نے میرے لیے اتنی مار کیوں کھائی، ساتھ چھوڑ دیتا. صدیق اکبر صدیق کو 1000 زندگی دے تو وہ آپ کی ایک اشارے پہ قربان، تو وہ آپ کے ایک اشارے پہ قربان. دوستو ایک دفعہ نا آخری بات اجازت، اس کے بعد لیلا کو نا مجنوں کے باپ نے اپنے دربار میں بلا لیا اور غور سے دیکھنا شروع کر دیا ٹک ٹکی باندھ کر. اور چند منٹ بعد ہم کلام اور کہو لیلا وہ تجھ میں تو اتنی خوبصورتی نہیں ہے، پتہ نہیں میرا بیٹا تیرے پیچھے کیوں پاگل ہو گیا، تیرا دیوانہ بن گیا ہے، تجھ میں تو اتنی خوبصورتی نہیں ہے، وہ تو تیرے پیچھے پاگل ہو گیا ہے. یہ بات سن کے لیلا نے ہنسنا شروع کر دیا، مسکرانا شروع کر دیا. اور مسکراتے ہوئے لیلا نے جواب دیا مجنوں کے باپ، لیلا کی خوبصورتی دیکھنے کے لیے مجنوں جیسی آنکھ کا بھی ہونا ضروری ہے. اسی طرح اور میرے مصطفیٰ کی خوبصورتی دیکھنے کے لیے تو میرے فرید الدین گنجا شکر جیسی آنکھ کا بھی ہونا ضروری ہے. اور اسی طرح میرے فرید الدین گنجا شکر کی خوبصورتی دیکھنے کے لیے میرے انصر فرید جیسی آنکھ کا بھی ہونا ضروری ہے. فرید الدین گنجا شکر کی خوبصورتی دیکھنے کے لیے میرے انصر فرید جیسی آنکھ کا بھی ہونا بہت ضروری ہے. تو محبت کے ٹوٹل 7 لوازمات ہیں جو میں نے آج بیان کر دیے. ایمین کسی کو کہہ دیا کریں یہ عاشق رسول ہے، جس کی داڑھی دیکھی بال دیکھیں یہ جی عاشق رسول ہے. پہلے چیک کیا کریں کہ کیا یہ 7 لوازمات اس میں موجود ہیں کہ نہیں ہیں. اگر موجود ہوں گے تو وہ عاشق کہلوانے کا حقدار ہوگا، ادروائز وہ عاشق کہلوانے کا حقدار نہیں ہوگا. اب آخر میں یہ کہوں گا اللہ ہم سب